ان کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور وہ مشہور واقعہ ان کی وفات کا سبب بنا۔ اس واقعے کے متعلق آج جو میں انشاءاللہ کہنے لگا ہوں وہ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، جو ان کے ہم عصر اور خود بہت بڑے علوم عقلیہ کے ماہر تھے، بلاغت کے، منطق کے، فلسفے کے، حکمت کے علوم کے، وہ اولاً خود ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔ تیمور لنگ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، دونوں دربار میں، اس زمانے میں بادشاہ بھی اپنے درباروں میں علمی مجالس لگاتے تھے، تو بادشاہ کی کسی علمی مجلس میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے جو کشاف کے حاشیے میں اولئک علی ھدی من ربہم سورہ بقرہ، اس میں استعارہ طبعیہ اور تمثیلیہ دونوں معنی، دونوں تسلیم کیے، یہ درست نہیں ہے، اور علامہ جرجانی اس کو غلط کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں طبعیہ اور تمثیلیہ دونوں ایک ساتھ، کیونکہ استعارہ طبعیہ کے دونوں طرف مفرد ہوتے ہیں، اور استعارہ تمثیلیہ کے وہ امور متعددہ سے انتزاع اس کا ہوتا ہے، تو وہ بحکم مرکب ہوتا ہے، تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بات یہاں تک بڑھی کہ ان کے لیے مناظرہ کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ پہلا مناظرہ جو اس موضوع پر ہوا ہے، استعارے پر، وہ ان دونوں حضرات کا ہے، اور نعمان الخوارزمی جو معتزلی تھا، اسے حکم بنایا گیا، ثالث بنایا گیا۔ اس نامراد نے فیصلہ علامہ سید شریف جرجانی کے حق میں دیا، کیونکہ معتزلی تھا، اور حضرت جرجانی رحمہ اللہ صاحب کشاف کی تعظیم اور عزت کرتے تھے، وہ بھی معتزلی تھا، جار اللہ زمخشری۔ موقف اس کا مضبوط، ابھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کا، لیکن فیصلہ اس کے حق میں دے دیا جس کی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا مقام ذرا نیچے ہو گیا اور علامہ جرجانی کا مقام اوپر ہو گیا۔ یہ بات ان کے دل کو لگتی کہ میرا شاگرد کل کا، اور ایک علمی مسئلہ ہے، اس پر مجھے جان بوجھ کے رسوا کیا گیا۔ تو اسی غم کو لے کر چند دنوں بعد محرم الحرام 22 تاریخ پیر کا دن تھا، 22 تاریخ تھی، محرم الحرام کا مہینہ تھا، 792 ہجری پر ان کا انتقال ہوا۔ ان دونوں کے مناظرے کی وجہ سے بعد میں یہ مسئلہ مارکۃ الآراء بنا علماء کے درمیان، اور اکثر علماء نے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی رائے کو ترجیح دی۔ اس ایک مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی گئی، عجائب و غرائب آ رہے ہیں۔ پورے علاقے میں گھوموں، ابھی جو میں ذکر کرنے والا ہوں یہ کسی کو معلوم ہو تو زندہ ہوں، ویسے اگر مرے گا تو قبر پہ جوتے مارنا، لیکن نہیں تو زندہ جوتے مارنا، یہ اردو شرح والا کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ تو علامہ شوکانی جو صاحب فتح القدیر مشہور کی کتاب ہے، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، توض المنیف، دعا کے ساتھ، فی ترجیح ما قالہ السعد علی ما قالہ الشریف، او توض المنیف فی ترجیح علی ما قالہ السعد علی ما قالہ الشریف۔ یہ نہیں ملی، ہم نے تلاش کیا لیکن نہیں ملتی، غالباً اب تک چھپی نہیں ہے۔ فتح القدیر کے اندر علامہ شوکانی نے اس رسالے کا ذکر کیا تو مجھے وہاں سے ملا، اس کا نام تفسیر ہے نا ان کی مشہور اولئک کے ذیل میں کا، میں نے اس مسئلے کو وہاں تفصیل سے بیان کیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ الایرانیہ۔ یہ رسالہ بہت عرصہ پہلا مصر سے چھپا ہے،
لیکن باوجود تلاش ہمیں اب تک دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس رسالے کا ذکر بھی اولئک علی ھدی من ربہم کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے اس رسالے کا ذکر کیا اپنے۔ تو یہ دو تو مستقل اس پر ہیں اور فی الحال نایاب نہیں ملتی، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں دو کتابوں کا نام ذکر کر دیتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی کے اندر اس مقام کو کھولو تو انہوں نے مختصر انداز میں بڑی جاندار بہترین خوبصورت گفتگو کی ہے اس عنوان پر، اور تفسیر کے لیے اپنے اس رسالے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے محمد بن طاہر بن عاشور، جن کی تفسیر ابن عاشورہ مشہور ہے، 15 جلدوں میں چھپی ہے۔ تیونس کے عالم تھے، ابھی کے عالم 19ویں صدی کے یعنی ابھی قریب کے عالم گزرے، انہوں نے بھی اس مقام پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو اگر آپ اس کا ذوق رکھنا چاہتے ہیں اس مقام کو ملاحظہ فرما لیں۔